السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل صحت ہی زندگی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کی خدمت میں 18 چیزیں ایسی بتائیں گے کہ جن کا جاننا ہر شخص کو ضروری ہے، کیونکہ جب مرد عورت سے شادی کرتا ہے تو ان چیزوں کو خوب اچھی طرح پرکھ لے تاکہ بعد میں مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ پہلے ہی اس کو واقفیت حاصل ہو، اپنی زندگی اپنی لائف کو خوب انجوائے کر سکے۔ ناظرین و سامعین کرام، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ شکریہ۔ ناظرین و سامعین کرام، عورت اور مرد کا جوڑا اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنایا تاکہ ایک دوسرے سے فرحت اور سکون حاصل کریں۔ اگر اکیلا مرد ہو اور شادی نہ کرے تب بھی زندگی مشکل سے گزرتی ہے، اور اسی طرح عورت اگر شادی نہ کرے تب بھی زندگی گزارنا مشکل ہے، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں کہا ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ مرد اور عورت ایک دوسرے کے لباس ہیں، اور آسان لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ گاڑی کا ایک ٹائر یا ایک چکا خراب ہو جائے تو وہ چل نہیں سکتے۔ اسی طرح اگر زندگی کو پیار اور محبت اور سکون سے گزارنا ہے تو پھر ساری معلومات ہو تاکہ کوئی پریشانی بعد میں نہ اٹھانی پڑے۔ نمبر 1، عورت جس قدر کشیدہ قامت یعنی لمبے قد کی ہوگی، اس کی اندام نہانی کا سوراخ اسی قدر کم طویل ہوگا۔ دوسرے الفاظ میں اس عورت کا رحم زیادہ قریب ہوتا ہے، اور مرد ایسی عورت کو جلدی خوش یعنی ڈسچارج فارغ کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ لطف کی بات یہ ہے کہ ایسی عورتیں عاشق مزاج بھی ہوتی ہیں۔ نمبر 2، جس عورت کا چھوٹا قد ہو اس کی شرمگاہ اسی قدر طویل ہوتی ہے، یعنی رحم نسبتاً دور ہوتا ہے، اور قطع عضو والا یعنی چھوٹے نفس والا مرد ایسی عورت کو مشکل سے خوش کرتا ہے۔ نمبر 3، عورت کی آنکھ کے سرخ ڈورے اس کے قوی الشہوت ہونے کی دلیل ہوتے ہیں۔ نمبر 4، مغلوب الشہوت مستورات یعنی عورتوں میں دلی محبت کا مادہ نام کو بھی نہیں ہوتا۔ نمبر 5، جس عورت کی گردن چھوٹی ہو اور ہاتھ کی ہتھیلی پر زیادہ لکیریں ہوں، گردن چپٹی اور پتلی ہو، پستانوں کا درمیانی فاصلہ زیادہ ہو، درمیانی انگلیاں بڑی ہوں، بات چیت کرتے وقت رخساروں میں گڑا پڑے،
ایسی عورت نحس یعنی منحوس اور قابل احتراز ہوتی ہے۔ نمبر 6، جس عورت کا رنگ خوبصورت اور قد چھوٹا ہو، بدن موٹا ہو، نازک مزاج ہو، وہ خاوند کے لیے مفید ہوتی ہے۔ شہوت کا جذبہ بھی اس میں کم ہوتا ہے، مگر خاوند کی جائز خوشی میں اسے کوئی اعتراض بھی نہیں ہوتا۔ نمبر 7، جس قدر عورت میں رشک کا مادہ زیادہ ہوتا ہے، محبت کا درجہ اسی نسبت سے زیادہ ہوتا ہے۔ نمبر 8، جس عورت کے منہ کے دہانے کا زیادہ پھیلاؤ ہو، اس کی شرمگاہ کی فراخی کی دلیل ہے۔ نمبر 9، جس عورت کا رنگ خوبصورت ہو، آنکھوں میں سرخی ڈورے ہوں، ناک چھوٹی ہو اور آواز دھیمی ہو، وہ نیک بخت اور صاحب اولاد اور خاوند سے محبت کرنے والی ہوتی ہے۔ نمبر 10، جو عورت اپنا چہرہ اور جسم چھپائے رکھے، وہ وفا شعار اور نیک کردار ہوتی ہے۔ نمبر 11، جو عورت ہنس مکھ ہو اور خوبصورت ہو، آنکھوں میں سرخ رنگ رکھتی ہو، ناک چھوٹی ہو اور آواز دھیمی ہو، صاحب اقبال، با اولاد ہوتی ہے۔ نمبر 10۔ نمبر 12، جس عورت کے سر کے بال زیادہ ہوں، پستان بڑے ہوں، خشک خلق ہو، تو اس کے ہاں اولاد بہت ہوتی ہے۔ نمبر 13، جو عورت زور سے بولے، کھل کھلا کر ہنسے، بار بار انگڑائیاں لے، اپنا بدن اور زیورات بار بار شوہر کو دکھائے، غصہ نہ ہو، ایسی عورت خاوند سے سچی محبت کرنے والی اور نیک ہوتی ہے۔ نمبر 14، جس عورت کی آنکھیں سرخ ہوں مگر وہ ہر روز سرما لگائے، وہ جھگڑالو، بد چلن اور عیش و عشرت کی دلدادہ ہوتی ہے۔ نمبر 15، جس عورت کے پستان، گردن اور پاؤں لمبے ہوں، اس کے دونوں پاؤں کی انگلیاں اٹھی رہیں، یا جس عورت کی انگلیوں کی درمیان کی جگہ چوڑی ہو، پاؤں کی انگلیاں زمین پر نہ لگیں، وہ بدقسمت ہوتی ہے۔ اس کے لیے شوہر کی سرپرستی سے بھی جلدی محروم ہو جانے کا احتمال ہوتا ہے۔ نمبر 16، جس عورت کے اٹھنے بیٹھنے میں کوئی لحاظ نہ ہو، کھلے منہ سینہ انبار کر چلے، غیر مردوں سے دل لگی اور مذاق کرے، وہ ناقابل اعتبار ہوتی ہے۔ نمبر 17، جس عورت کی پنڈلی پر بال ہوں، ناخن سفید سے ہوں، دانتوں کے درمیان شگاف ہو، آنکھیں گول یا سرخ ہوں، پلکوں میں بال کم ہوں، چلنے میں انگلی انگوٹھے پر چڑھ جائے، ایسی عورت شاذ و نادر ہی نیک ہوتی ہے۔ نمبر 18، جس عورت کی کمر گوشت سے خالی ہو، ہاتھوں میں لکیریں بہت ہوں، گردن چھوٹی اور پتلی اور چپٹی ہوئی ہو، ہونٹ سیاہ مگر تالو سفید ہو، انگلیاں خمدار ہوں، ٹانگ پر نشان ہودہ ہو،
آنکھ چھوٹی ہو، پیٹ اونچا اور بڑا ہو تو ایسی عورت کے حیض کا خون سیاہ اور نیل گوں یا تانبے کے رنگ کا ہو اور سست ہو، جس کا خون حیض زیادہ دن جاری رہے، ایسی عورت کے ساتھ صحبت کرنا ٹھیک نہیں ہوتا، یعنی ہم بستری کرنا ٹھیک نہیں ہوتا۔ ناظرین و سامعین کرام، اگر آپ پارٹ نمبر 4 دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ شکریہ۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔